بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، مفرد کے اقسام اس سے پہلے آپ نے سماعت کی۔ مفرد کی 3 قسمیں پڑھ لی آپ نے: اسم، کلمہ، ادات۔ اب یہاں سے آج جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں سے ہے: فصل اعلم انہ قد ظن بعضهم ان الکلمۃ عند اہل المیزان هي ما يسمى في علم النحو بالفعل وليس هذا الظن بصواب فإن الفعل أعم من الكلمة ألا ترى أن النحو أضرب ونضرب وأمثاله فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين لأن الكلمة من أقسام المفرد ونحو أضرب ونضرب مثلا ليس بمفرد بل هو مركب لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى فإن الهمزة تدل على المتكلم ضاد را با على معنى الحدث۔ یہ سبق آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ نے اسم، کلمہ اور ادات کو سماعت کیا۔ یہاں سے ایک جو گمان ہے اور جو ایک وہم ہے اس کو مصنف بیان کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں اس سبق میں، اس کی جو رد ہے۔ تو یہ گمان اور وہم کیا ہے؟ اصل میں کلمے کی تعریف جو پڑھی کہ کلمہ کسے کہیں گے کہ جس کا معنی مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہو۔ تو بالکل عین یہی تعریف فعل کی بھی ہے جو کہ علم نحو میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تعریف ایک ہونے کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ گمان کیا ہے کہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ وہی ہے کہ جس کو علم نحو میں فعل کہا جاتا ہے۔ یہ بعض حضرات کا گمان ہے۔ کیا فرماتے ہیں مصنف کہ بعض حضرات نے یہ گمان کر لیا ہے کہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ وہی ہے جس کو علم نحو میں فعل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ یہ جو گمان ہے اور وہم ہے یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ جو فعل ہے یہ عام ہے کلمے سے، کلمہ خاص ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ خاص ہے۔ کلمے پر فعل کا اطلاق تو ہو جائے گا لیکن فعل پر کلمے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ بتائی، دیکھو کیا آپ نہیں دیکھتے ہو؟ دیکھیں آپ، فعل اضرب اور نضرب یہ فعل ہے۔ کیا ہے؟ اضرب اور نضرب فعل ہے۔ منطقی حضرات کے نزدیک اسے کلمہ نہیں کہا جا سکتا۔ افعال تو ہے اضرب نضرب لیکن کلمہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ جو ہے یہ مفرد کی قسموں میں سے ہے، جبکہ اضرب اور نضرب یہ منطقیوں کے نزدیک مفرد ہی نہیں ہے بلکہ مرکب ہے کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر ہو رہی ہے۔ حمزہ ہے تو وہ متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور ضاد اور را اور با ہے تو یہ معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو مرکب ہے، اور جب مرکب ہے مفرد ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلمہ ہے؟ کلمہ تو مفرد کے اقسام میں سے ہے نا، مرکب کے اقسام میں سے تو نہیں ہے۔ اگر مرکب کے اقسام میں سے ہوتا تو پھر بھی کلمہ کہنا درست ہوتا۔ کلمہ تو مفرد کے اقسام میں سے ہے، اور اضرب اور نضرب یہ مرکب ہے، مفرد ہے ہی نہیں۔ جب مفرد ہی نہیں ہے تو لہذا اسے کلمہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بعض لوگوں کا یہ گمان کہ کلمہ وہی ہے جس کو علم نحو میں فعل کہا جاتا ہے، یہ باطل ہو گیا۔ اب ترجمہ دیکھیں: فصل اعلم انہ قد ظن بعضهم ان الکلمہ، تم جان لو کہ بعض نے گمان کیا ہے ان الکلمۃ عند اہل المیزان،
کہ کلمہ جو ہے منطقیوں کے نزدیک ہی ما یسمى، وہی ہے ما یسمى فی علم النحو بالفعل، جس کا نام علم نحو میں فعل رکھا جاتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں رد کرتے ہوئے مصنف وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ، یہ گمان درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْفِعْلَ أَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ، کیونکہ فعل جو ہے یہ کلمے سے عام ہے۔ اَلَا تَرَىٰ، کیا تو نہیں دیکھتا، أَنَّ نَحْوَ أَضْرِبُ وَنَضْرِبُ، اضرب اور نضرب جیسی مثالوں کو، وَأَمْثَالَهُ، اور ان جیسے مثالوں کو، کہ فعل عند النحاة، کہ فعل ہے نحویوں کے نزدیک، وَلَيْسَ بِكَلِمَةٍ عِنْدَ الْمَنْطِقِيِّينَ، لیکن منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ أَقْسَامِ الْمُفْرَدِ، اس لیے کہ کلمہ جو ہے یہ مفرد کے اقسام میں سے ہے۔ وَنَحْوُ، اور جیسے اضرب نضرب اور اضرب نضرب جیسے مثالیں جو ہے مثال کے طور پر، لَيْسَ بِمُفْرَدٍ، یہ مفرد ہی نہیں ہے، بل هو مرکب، بلکہ کیا ہے وہ مرکب ہے۔ کیوں؟ لدلالت جزء اللفظ علی جزء المعنی، معنی کے جز پر لفظ کا جز دلالت کرنے کی وجہ سے۔ فإن الحمزۃ، کیونکہ حمزہ جو ہے تدل علی المتکلم، یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے۔ ضاد را با علی معنی الحدث، اور ضاد را با یہ معنی حدثی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ ہوئی جو ہے اس کی بحث کہ کلمہ اور فعل کو ایک سمجھنا اور ایک گمان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آگے کی فصل بھی پڑھ دیتے ہیں۔ فصل قد يقسم المفرد بتقسیم آخر، کبھی مفرد کی تقسیم کی جاتی ہے دوسری تقسیم۔ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے تو مفرد کی یہ دوسری تقسیم کی جا رہی ہے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے متحد المعنی اور ایک متکثر المعنی۔ متحد المعنی یعنی معنی ایک ہو، لفظ کا معنی ایک ہو۔ متکثر المعنی کہ لفظ کا معنی جو ہے وہ زیادہ ہو۔ تو پہلے جو ہے متحد المعنی جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ مفرد جو ہوگا تو یا تو متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی۔ متحد المعنی ہو یعنی معنی ایک ہو، اور ایک ہے متکثر المعنی، معنی زیادہ ہو۔ تو پہلے جو متحد المعنی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر جو فصل دوسری جو فصل ہے اس کے بعد وہاں پر متکثر المعنی کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جو مفرد ہے اگر وہ متحد المعنی ہو یعنی اس کا معنی ایک ہو تو جو ہے اس کی کل 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ مفرد ہو، اس کا معنی ایک ہو تو اس کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہے؟ 3 قسمیں ہو جاتی ہے۔ دلیل حصر یہ ہے یا تو جو مفرد کا معنی ایک ہے یا تو وہ متعین ہوگا وہ معنی یا غیر متعین۔ اگر وہ معنی متعین ہو تو اس کا نام علم رکھا جاتا ہے، جیسے کہ زید ہے، زید معنی ہے ذات زید، معنی متعین ہے۔ ھذا کا معنی یہ، ہوا کا معنی وہ، معنی متعین ہے۔ تو مفرد ہے اور مفرد کا معنی بھی ایک ہے اور وہ معنی بھی متعین ہے، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے علم۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے جزء حقیقی رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ جزء حقیقی، یعنی مفرد ہو، معنی ایک ہو اور وہ معنی متعین ہو تو اس کا نام علم کے بجائے جزء حقیقی رکھا جائے تاکہ اس میں سب شامل ہو جائیں، اسماء اشارات اور جو ضمیریں ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہو جائیں۔ تو آپ اس کا پہلے ترجمہ دیکھیں۔ فصل قد يقسم المفرد بتقسیم آخر، مفرد کی کبھی دوسری تقسیم کی جاتی ہے
وہو ان المفرد، اور وہ یہ کہ مفرد اما یکون معناہ واحدا، یا تو اس کا معنی ایک ہوگا، او یکون کثیرا، یا زیادہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بولا کہ یا تو متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی۔ والذی لہ معنی واحد، اور وہ کہ جس کا معنی ایک ہو، علی ثلاثۃ اضرب، 3 قسموں پر ہے، یعنی مفرد کا معنی اگر ایک ہو تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ لأنہ، اب دلیل حسن بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ لا یخلو، خالی نہیں ہے، اما ان یکون ذلک المعنی متعینا مشخصا، اس لیے کہ وہ معنی یا تو متعین ہوگا، او لم یکن، یا نہیں ہوگا، یعنی متعین ہوگا یا متعین نہیں ہوگا۔ والاول یسمى علما، پہلے کا نام علم رکھا جاتا ہے، یعنی معنی ایک ہو اور وہ متعین ہو، جیسے کزید وہذا وہوا، جیسے زید اور ہذا اور ہوا۔ والاولی، اور بہتر ہے، ان یسمى ھذا القسم بالجزء الحقیقی، کہ اس قسم کا نام رکھا جائے جزء حقیقی۔ تو دلیل حسن کیا ہے؟ مفرد کا معنی ایک ہوگا یا زیادہ، یعنی مفرد متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی۔ اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو 3 صورتیں، اس لیے کہ اگر ایک معنی ہو تو وہ معنی متعین ہوگا یا غیر متعین، اگر متعین ہو تو اس کا نام علم رکھا جاتا ہے، اور اس قسم کو جزء حقیقی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر غیر متعین ہو، یعنی مفرد کا معنی ایک ہو لیکن وہ متعین نہ ہو، تو اس کی جو بحث ہے ہم انشاءاللہ عز و جل کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ سبق ہمارا جو ہے زیادہ نہ ہو جائے، اس درس سے ہم جو ہے سبق کا یہی پر اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم وہ پوری بحث پڑھیں گے۔